کتاب کا نام ہے تذکیر المسلمین بأہمیت الرفیق واللین، تالیف ابو عبداللہ حمزۃ النائلی، ناشر اول دارالامام البخاری دوحہ قطر، ناشر ثانی الہدیٰ پبلیکیشنز اسلام آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، روایہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی نکال لی جاتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ یقول الامام ابن باز رحمۃ اللہ، هذا العصر عصر الرفق والصبر والحکمہ وليس عصر الشدہ۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ کہتے ہیں، یہ زمانہ نرمی، صبر اور حکمت کا زمانہ ہے اور سختی کا زمانہ نہیں ہے۔ الناس اکثرهم فی جہل فی غفلہ ایثار الدنیا ولا بد من الصبر ولا بد من الرفق حتى تصل الدعوة وحتى يبلغ الناس وحتى يعلموا ونسأل الله للجميع الہدایہ۔ اکثر لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے جہالت اور غفلت میں ہیں، لہٰذا صبر کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، نرمی کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تاکہ دعوت دین کو عروج مل سکے، لوگوں کو تبلیغ دی جائے اور وہ جان لیں۔ ہم اللہ سے سب کے لیے ہدایت کا سوال کرتے ہیں۔ مقدمہ۔ بے شک سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور اسی سے ہم بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز نہ موت آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا النساء میں، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کے بارے میں ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ حمد اور صلوات کے بعد، بس بے شک سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برے کام دین میں نئی ایجادات ہیں، اور نئی ایجاد بدعت ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ بے شک جن اچھی صفات اور اخلاق کریمہ سے انبیاء آراستہ تھے، اور ان کے بعد آنے والے علماء ان سے متصف تھے، اہل اصلاح اور متقی لوگوں میں سے جو ان کے طریقے پر چلے وہ نرمی کی صفت میں ہیں۔ اے معزز دوستو، ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ عظیم صفت ہے جسے اللہ الباری جل وعلا پسند کرتا ہے، اور وہ اپنے ان بندوں سے بھی محبت کرتا ہے جو اس صفت سے متصف ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور وہ بہت نرمی کرنے والا
نرمی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بلکہ نرمی کی وجہ سے وہ انہیں ان کی آرزوؤں سے زیادہ دیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک الرفیق ہے، اور وہ اپنے افعال اور شریعت میں نرمی کرتا ہے۔ یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیح حدیث سے لیا گیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی کی بنا پر وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بے شک اللہ تعالیٰ بہت نرمی کرنے والا ہے کا معنی یہ ہے کہ اللہ جلد باز نہیں۔ جلد بازی تو صرف وہ شخص کرتا ہے جو کسی کام کے چھوٹ جانے سے ڈرتا ہو، لیکن وہ ذات جس کے قبضہ اور بادشاہی میں تمام چیزیں ہوں، وہ ان میں جلد بازی نہیں کر سکتا۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ نرمی کو پسند فرماتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال اور معاملات میں جلد بازی کو ترک کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اے محترم بھائیو، بے شک وہ کام جو ہر مسلمان پر واجب ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اس صفت کریمہ سے مزین اور اس بلند اخلاق سے آراستہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے اسلام اور مسلمانوں پر بہت بڑا فضل اور بکثرت بلائی مرتب ہو کر لوٹتی ہے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عقل مند پر واجب ہے کہ وہ تمام کاموں میں نرمی کو لازم کرے اور ان میں جلد بازی کم عقلی کو چھوڑ دے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمام کاموں میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر بلائی سے محروم کر دیا گیا، جیسا کہ جسے نرمی عطا کی گئی اسے ہر بلائی عطا کی گئی۔ قریب نہیں کہ کوئی شخص اپنے مقصد کے راستے میں ایک نقطہ نظر کے ساتھ چیزوں میں سے کوئی چیز اپنی پسند کے مطابق پانے پر قادر ہو، سوائے نرمی کو اپنانے اور جلد بازی کو چھوڑنے کے۔ تو جس میں نرمی کی صفت نہیں ہوتی، تو اے پیارے بہن بھائیوں، اور اس کے برعکس جو ہر وقت سختی اور شدت سے آراستہ ہوتا ہے، تو وہ گھاٹے میں پڑ گیا، وہ محرومی کے ساتھ لوٹا۔ پس جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر بلائی سے محروم کر دیا گیا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ کہتے ہیں، یعنی جب انسان ان کاموں میں نرمی سے محروم کر دیا جائے جو وہ اپنے لیے انجام دیتا ہے اور جو وہ دوسروں کے ساتھ انجام دیتا ہے، تو ان تمام کاموں میں بھلائیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے جن کو وہ انجام دیتا ہے۔ چنانچہ جب انسان سختی اور شدت کے ساتھ کام کو انجام دے گا تو وہ جو بھی کام کرے گا یقیناً اس میں بھلائی سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ چیزیں تجربہ شدہ ہیں، مشاہدہ کی گئی ہیں کہ انسان جب سختی اور شدت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو وہ ضرور بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے اور بھلائی کو حاصل نہیں کر پاتا، اور جب وہ نرمی، بردباری، تحمل، صبر اور فراخ دلی سے کام لیتا ہے تو وہ بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا ہے۔ اس بنا پر جو انسان بھلائی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ نرمی کرے یہاں تک کہ وہ بھلائی کو حاصل کر لے۔ اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اے معزز بہن بھائیوں، مصنف نے یہ پسند کیا کہ وہ اس چھوٹے سی کتابچے میں خود کو اور ہم سب کو ان اہم مقامات اور جگہوں کی یاد دلائے جن میں ہمیں چاہیے کہ ہم شفقت اور نرمی کے ساتھ آراستہ ہوں۔ اللہ باری تعالیٰ سے یہ سوال کرتے ہوئے کہ وہ ہمیں اور آپ کو بہترین اخلاق، نرمی اور رحمت کرنا عطا فرمائے، اور وہ ہم سے برے اخلاق، غصہ اور جلد بازی کو دور کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کا مالک اور وہی ارحم الراحمین غفور الرحیم ہے۔